الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ہم اور آپ ایک عظیم مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے. وہ ذات اقدس جو اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑی محسن، مشفق اور کرم فرما ہے، جس ذات اقدس کے طفیل اور ذریعے سے اور اس کے دامن فیض سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان سے مالا مال فرمایا. ہم سب کا یہ ایمانی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے کہ اس ذات اقدس کے تذکروں سے اپنی محفلوں اور مجلسوں کو آراستہ کرے. یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس عظیم الشان شخصیت کے واسطے سے ہمیں ظلمت و تاریکی سے نکال کر ایمان کا نور عطا کیا ہے، جو عظیم الشان شخصیت اللہ کے پیغام ہدایت کو انسانیت کے درمیان لے کر آئی ہے، جس عظیم الشان شخصیت نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے سلیقے عطا کیے ہیں، ہمارا اور آپ کا یہ ایمانی اور اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم یہ جانیں، یہ سمجھیں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس ذات اقدس کا پیغام کیا تھا، اس ذات اقدس کی شخصیت کیا تھی، وہ کب اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کس خاندان میں وہ پیدا ہوئے تھے، کن کن پیغامات کو لے کر اللہ رب العزت والجلال نے انہیں بھیجا تھا، ان کی نسل، ان کا قبیلہ، ان کا خانوادہ کس سے جڑتا ہے. ان تمام چیزوں کو جاننا، معلوم کرنا اور معلوم کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا اور آپ کا اخلاقی، دینی اور ایمانی فریضہ ہے. اسی فریضہ منصبی کو ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ ہو، آپ کے احوال کا تذکرہ ہو، آپ کی ذات کو سمجھا جا سکے، آپ کے پیغام کو سمجھا جا سکے. ہماری قوم کے لیے یہ المیہ ہے اور افسوس کا مقام ہے
کہ جس ذات اقدس کے واسطے سے اس قوم کو ہدایت ملی ہے، جس ذات اقدس کے واسطے سے اس قوم کو روشنی ملی ہے، نور ملا ہے، وہ قوم اپنے مقتدا پیشوا رہنما کو بھول بیٹھی، ان کے پیغام کو فراموش کر دیا ہے، ان کی حقیقت سے واقف اور آشنا دکھائی نہیں دے رہی۔ امت مسلمہ کے اگر نوجوانوں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا اور پردادا کا نام کیا تھا، تو آپ خود بتائیے کتنے فیصد افراد اس قوم کے اندر ایسے ہوں گے جو پیغمبر علیہ السلام کے دادا، والد یا پردادا کا نام بتائے۔ اگر مسلم نوجوانوں اور بوڑھوں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طیبات کا کیا نام ہے، بنات طاہرات کا کیا نام ہے، تو کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو ان سوالات کا صحیح طور پر جواب دے سکتے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس مقدس شخصیت کے واسطے سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم اس کے پیغام کو تو فراموش کر بیٹھے ہی ہیں، ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اگر کسی سے تعلق ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے، مشغلہ ہوتا ہے، تو اس کے پورے خاندان کو جانتا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے، دادا کو بھی جانتا ہے، اس کی دلچسپیوں کو بھی جانتا ہے، مشاغل کو بھی جانتا ہے۔ خود آپ صبح سے شام تک دیکھتے ہیں کہ بہت سے کھلاڑی ایسے ہیں جن کا پورا شجرہ ہمارا نوجوان بتا دے گا، یہ بھی بتا دے گا کہ اس کی مرغوب ڈش کیا ہے، اس کا مرغوب پہناوا کیا ہے، اس کی پسندیدہ چیز کیا ہے۔ فلم کے اندر جو لوگ کام کرنے والے ہیں، ہمارے نوجوان ان پر اتنے فریفتہ اور دلدادہ ہیں کہ کسی بھی فلم کی اسٹوری سن لیجئے، خواب میں بھی آنکھیں بند ہے اور اسٹوری سنا دیں۔ کسی ہیروئن کے بارے میں معلوم کر دیجئے تو پورا بایوڈاٹا ان کے پاس موجود ہوگا اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا جائے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات کے بارے میں اگر سوال کیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا اور غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا یہی پیغمبر علیہ السلام سے محبت اور تعلق کی دلیل ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار احسانات و انعام کا یہی ہماری طرف سے صلہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کے بارے میں بنیادی معلومات کو بھی اپنے ذہن و دماغ سے دور کر بیٹھے؟ اگر ہم نے واقعہ ایسا کیا ہے تو ہم مجرم ہیں اور ہمیں اپنے اس جرم کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی اس کمی کا اقرار کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو چند روزہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اس کمی کو دور کرنے کی، اس کے تدارک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے زندگی میں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش نہ کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کی تو مستقبل میں آنے والی زندگی میں جواب دینا بھاری ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے احوال، پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی زندگی کے واقعات روز روشن کی طرح آ رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، محدثین، بزرگان دین اور اسلاف نے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کو اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان اگر نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی عمل کو اور طریقے کو معلوم کرنا چاہے گا تو کتابوں کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ملیں گی۔ یہ ایک عظیم کارنامہ اور پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس دنیا میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی، لیکن کسی بھی شخصیت کے احوال اس طرح جمع نہیں کیے گئے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال۔ دنیا میں
کسی بھی مذہب کا ماننے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے اوتار کے احوال کو محفوظ کر رکھا ہے، میں نے اپنے معبود کے احوال کو محفوظ کر رکھا ہے، میں نے اپنے پیغمبر کے احوال کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر کوئی قوم دعویٰ کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے جو ببانگ دہر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے وہ تمام جامع احوال موجود ہیں جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ صرف پیغمبر علیہ السلام کے احوال نہیں بلکہ آپ کتابوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے لوگوں میں 13,000 صحابہ ایسے ہیں جن کی مکمل احوال اور تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان 13,000 صحابہ کے جو تفصیلات اور احوال جمع کیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو پختہ کرنے کے لیے ان لوگوں کے احوال کو بھی جمع کیا گیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے واقف ہو، نبی کریم علیہ السلام کے خاندانی احوال سے واقف ہو، آپ کے پیغام سے واقفیت حاصل کرے اور پھر اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخروئی اور سربلندی سے اسے ہمکنار کرے۔ اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے اور کسی نہ کسی درجے میں امت مسلمہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے قریب کرنے کے لیے، آپ کے احوال سے باخبر و آگاہ کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے۔ کہاں سے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو شروع کیا جائے؟ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے بہتر موقع قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور برگزیدہ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں قبولیت سے مالا مال کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوات والتسلیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو اس روئے زمین پر بنا رہے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین، ہم سے جیسا ہو سکا ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، اب تو ہماری اس تعمیر کو اپنی جانب سے قبولیت سے مالا مال فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یقیناً اللہ کے گھر کی تعمیر بڑا عظیم الشان عمل اور نہایت ہی بلند کام ہے، لیکن جب تک اللہ کی جانب سے قبولیت کی مہر اس عمل پر نہیں لگے گی اس وقت تک اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبولیت کی دعا فرماتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول کیا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے گھر کو تو بنا دیا گیا اور اللہ کا گھر آباد رہے گا، لیکن گھر کو آباد کرنے کے لیے وہاں لوگوں کا رہنا بھی ضروری ہے جو وہاں اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو لگاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک دعا یہ فرمائی کہ الہ العالمین ہماری اس قوم کے اندر، اس خاندان کے اندر ایک ایسے پیغمبر اور رسول کو بھیج دیجیے جو آپ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو،
لوگوں کے اخلاق کو درست کرتا ہو اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہو، پڑھنا اور پڑھانا سکھاتا ہو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہو۔